ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، دلی رفا کے مظلوموں کے سمرتھن میں اترے دلی وشو ودیالیہ کے چھاتر نارتھ کیمپس میں کیا اسرائیل کے خلاف ویرودھ پردرشن۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار۔ انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں 4 مصرے آئے تو میرا من کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ عطا ہو کہ نفرت کے کاروبار دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار۔ انشاءاللہ اب پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے آپ کا اگلے مصرے پہ، کہ ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار، دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ انشاءاللہ آمین۔ کیا کہنے عمران بھائی، بابا اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے، لفظوں کو۔ بہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ بہار۔ میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا آپ بیدار ہو جائیں تاکہ آپ کو تھوڑی سنجیدہ شاعری سنائی جا سکے۔ سامنے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بہت خاموش ہو کر کے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو۔ یہ بہار ہے صاحب، بڑا سمجھدار ہے یہ بہار۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایئرپورٹ پر اترا تو تھوڑی دور پہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک بہار کے آدمی کے پیچھے پڑ کے زبردستی وصول لینا، صاحب دے دو کچھ، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دے دو کچھ، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ آدمی بہار کا تھا صاحب، اس نے 500 کی نوٹ نکالی، نوٹ نکال کے اس سے کہا کہ 400 روپے چینج ہے؟ تو بھکاری نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بولا ہاں صاحب چینج ہے۔ تو اس نے پلٹ کے 500 اپنی جیب میں رکھا، بولا جاؤ اسی سے کچھ کھا لینا جو تمہارے پاس ہے۔ یہ بہار ہے، یہ بہار ہے۔ اس بہار کو سلام کرتا ہوں، بہت شاندار آپ سن رہے ہیں۔ میں غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں، عموماً میں غزلیں نہیں پڑھتا ہوں، میں نظموں کا شاعر ہوں، لیکن آج یہاں پہ اشفاق صاحب، اشرف صاحب، باقی سارے جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بہت خوبصورتی سے سن رہے ہیں مشاعرے کو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غزل کے کچھ شعر آپ کو سناؤں، شاعر دوستوں کی بھی دعائیں ملیں۔ کون مجھ کو پکار جاتا ہے، 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 میرا چین و قرار جاتا کیا بھرپور پکلا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کے حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔
ایک روایت میں ان کلمات کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والے ہیں، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ 2 یا 3 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ارشاد فرمایا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک او ارجع من عندی من علمی۔ اللہ آپ کی مغفرت کرے، اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہو۔ اس نے پھر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی کلمہ کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھ جا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہے؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، میرے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں جن کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہوں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے جن کو موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، کہ آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہیں گے، یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔